فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یوں درود پاک پڑھنے کا مقصد یہ والا درود پاک ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے کتنی پیاری بشارت حدیث پاک میں ارشاد ہوئی کہ جو یوں درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو فرمایا میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی زبردست شفاعت کی بشارت ہے اور کتنا مختصر سا درود پاک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کی سلائیڈ بھی چلائی جاتی ہے، امیر اہل سنت مدظ اللہ العالی اس درود پاک کو بھی پڑھتے ہیں، تو اس درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، یاد کر لیجئے۔ آپ غور کریں، میٹرک میں آپ نے بہت ساری چیزیں یاد کی ہوں گی، بہت سارے نوٹس یاد کیے ہوں گے، فزکس کے، کیمسٹری کے بہت سارے فارمولے یاد کیے ہوں گے، تو یہ ایک لائن پر مشتمل درود پاک کیوں ہم سے یاد نہ ہو پائے گا؟ اس فضیلت کو پانے کے لیے ضرور اس درود پاک کو یاد کر لیجئے، پڑھنے کی عادت بنائیے اور یہ پیاری پیاری بشارت پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقصد، غرض و غایت ہماری وہی ہے کہ ان خبروں کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے ہم وہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں جو مسلمان کے دل پر اثر کر جائے، اس سے مسلمان عبرت لے لیں اور اس عبرت لینے کے بعد اپنی آئندہ زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ خبریں جو اخباری صورت کے تراشے ہیں یا ویڈیوز ہیں، اس میں کہیں ہلاکتوں کی خبریں ہیں، کہیں عمارتیں زلزلوں کی صورت میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، کہیں جہاز، چاہے فضائی حادثہ ہو یا پانی کے جہاز ہوں، اس کی تباہی دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سے عبرت لیں، اثر لیں۔ یہ عبرت انگیز، یہ اثر انگیز خبریں ہمارے دل پر اثر کریں اور ہم آخرت کی تیاری کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اگر ہم غور کریں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، کتابیں پڑھیں، ورق گردانی کریں، تو ہمیں بہت سارے بزرگوں کے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں
اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ قبر و آخرت ان کے پیش نظر رہے، قبر کی یاد آتی رہے۔ مثلا کوئی اپنی انگوٹھی پر موت کی یاد کو تحریر کرواتا، اللہ کی یاد اس کے دل میں رہے، خوف کا غلبہ رہے، انگوٹھی پر اس اپنی جو مہر ہوتی، پہلے کے لوگ انگوٹھی کے ذریعے مہر کیا کرتے تھے، اسٹیمپ کیا کرتے تھے، تو اس پر کچھ ایسی عبارت لکھ دی جاتی تھی جس سے خوف خدا غالب رہے۔ بعض کتبے لگا دیا کرتے تھے، بعض جو ہیں وہ اپنی قبروں کے اوپر وہ یہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ میری قبر پر یہ لکھ دیا جائے تاکہ عبرت ملے۔ اور بعضوں نے تو اپنے گھر کے اندر خود ہی قبریں بنائی ہوئی تھی تاکہ موت انہیں یاد رہے۔ مجھے 25 سے 27 سال پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے گھر جانا ہوا، کالج لائف تھی اور کالج سے فارغ ہوئے تھے، مدنی ماحول میں آ گئے۔ ہم نے امیر اہل سنت کے گھر میں حاضری ہوئی تو دیکھا کہ موت کی یاد کے لیے کتبہ لگا ہوا ہے، اور آج سے کم و بیش 27-28 سال پہلے کی بات ہے، اور آج بھی اگر امیر اہل سنت کے ہم گھر پر جانا ہوتا ہے تو جگہ جگہ ہمیں مختلف اشعار اور الموت 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 یہ تحریر لکھی ہوتی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اس سے آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ امیر اہل سنت میل فرماتے ہیں، میل کے آخر میں کئی مرتبہ 12 مرتبہ الموت 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 یہ لکھتے ہیں، اور دراصل یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ جب ہمارے پاس میل پہنچتی ہے تو اس میل کے آخر میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ آخر موت ہے۔ کتنی بھی زندگی گزار لیں، کتنی بھی ناز و نعم میں پل جائیں، کتنی لذتیں مل جائیں، کتنی عشرتیں مل جائیں، مگر آخر موت سے ہمکنار ہونا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ کسی نے بڑا پیارا میسج کیا تھا عید کے دنوں میں، اور لکھا تھا عید کے دن بھی یاد رکھنے والی بات وہ موت ہے، اور کبھی بھی آ سکتی ہے یہ موت، اس لیے اسے یاد رکھا جائے۔ یہ خبریں، یہ واقعات اور یہ ویڈیوز ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے۔ اسی سلسلے کا مقصد ہمارا عبرتناک خبروں کا یہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ خبریں چلائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک عبرتناک خبر جو ہمیں لاہور سے موصول ہوئی۔ لاہور کے گرین ٹاؤن میں آگ ایک گھر میں بھڑک اٹھی، اور اس میں ایک ماں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بچی کو بچانے کے لیے بچی کو عمارت سے باہر پھینک دیا، گھر سے باہر پھینک دیا، اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ عبرت کی باتیں ہوں گی۔ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، ماں نے بچی کو پھینک کر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ واضح نظر آ رہی تھی وہ کمسن بچی جس کو اس عمارت سے باہر پھینکا گیا جان بچانے کے لیے۔ خبر بھی آپ نے سنی، اور یہ دراصل کپڑے کے گودام میں آگ بھڑکی تھی جس نے بالائی منزل کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور وہاں ایک فیملی رہائش پذیر تھی۔ پوری عمارت مکمل شدید آگ کی لپیٹ میں آنے کے باعث اس خاتون نے اپنی کمسن بیٹی کو آگ کی زد میں آنے ہی کو تھی کہ اس ماں نے، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو کھڑکی سے پھینک دیا، زخمی ہو گئی۔ الحمدللہ بچی اور اس کی ماں کی جان بچ گئی۔
مگر یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر ہمارے لیے واقعی عبرتناک ہے کہ اس بچی کو جو آگ کی لپیٹ میں جو گھر تھا اسے اس بچی کو پھینک دیا گیا، اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہوا کہ یوں اچانک بھی موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. مختلف جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں. کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی ایک معمولی سی چنگاری گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور تہس نہس ہو جاتا ہے، آگ ہی آگ ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے جو گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا اب اس پر موت کے سائے ہمنڈ آتے ہیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نیچے گوڈاؤن ہے اور اوپر فیملی رہائش پذیر ہے. بعض اوقات ایسے مقامات پر جہاں ریزیڈینشل ایریا ہوتا ہے، رہائشی علاقے ہوتے ہیں، ان علاقوں میں لوگ ایسے کارخانے کھول دیتے ہیں، ایسی چھوٹی منی انڈسٹری لگا لیتے ہیں جس سے بسا اوقات حادثات پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. رہائش علاقوں میں جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ اس سے رہائش پذیر لوگ، کیونکہ کارخانے والے نے یا منی انڈسٹری والے نے صبح کام کرنا ہے، شام کام کرنا ہے، گھر چلا جانا ہے، مگر جو رہائش پذیر ہے وہ تو ڈبل 12 گھنٹے انہوں نے وہیں رہنا ہے. اور اگر رات میں ایسا کوئی چنگاری نے اس گودام کو آ لیا اور اس سے وہ گھر والے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بہرحال اس طرح کے معاملات سے ہر ایک اسلامی بھائی کو، ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. ایسی جگہ پر کبھی کام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہاں یہ ہے کہ بسا اوقات ویڈیوز جو ہیں اس پر توجہ رہتی ہے. ویڈیو بنانے پر کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں ایک ایسی ویڈیو بنا لوں، چاہے وہ چینل کی صورت میں ہو، میڈیا کے لیے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے لیے ہو. یہاں بچی کو پھینکا جا رہا ہے اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنائی گئی. آپ دیکھیں اب یہ کیا معاملہ تھا کہ بچی کو بچایا گیا یا بچانے کے لیے لوگ کچھ جمع ہوئے تھے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو پر توجہ ہوتی ہے، آدمی مر رہا ہے اس کو بچانے کی طرف، مکان آگ میں جل رہا ہے، لوگ زخمی ہو چکے ہیں، آدمی گرے ہوئے ہیں، اس کو بچایا نہیں جا رہا بلکہ ویڈیو کی طرف توجہ ہے، موبائل کی صورت میں، کیمروں کی صورت میں. الامان والحفیظ غور کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ کبھی یہ معاملہ پیش آیا اور لوگ ہماری ویڈیو بنا رہے ہوں اور ہم زخموں سے چور چور ہوں اور پکار رہے ہوں اور مدد کو آواز لگا رہے ہوں، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ مسلمانوں کی دلجوئی کرنی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی ہمدردی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کر کے اسے ہاسپٹل تک لے کر جانا ہے، اس کے غموں کا اور اس کے زخموں کا مداوع کرنا ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں آگ کے شعلوں سے محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک خبر عبرت کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پچھلے دنوں کی ہے. چند دن قبل ہی یہ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں، اس حادثے میں کم و بیش 60 مسافر جاں بحق ہوئے. جی ہاں، سکھر ٹھٹری بائی پاس کے قریب یہ حادثہ ہوا. آئیے اس خبر کو ہم دیکھتے ہیں، خبر کی صورت میں، پھر اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. دکھائیے ہمارے ناظرین کو وہ دل خراش واقعہ کہ وہ بس جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، ارمان بھی ہوں گے، امیدیں بھی ہوں گی اور اپنے پیاروں سے ملنے کی تمنائیں بھی ہوں گی. نہ جانے کیا کیا ارادے اور آرزویں لے کر چلے ہوں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بس اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے گی. یہ اپنے مقام سے پہلے ہی یہ لوگ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے. ہاں، ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے یہ خبر، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اثر لینے کے لیے، عبرت پیدا کرنے کے لیے یہ خبر کافی ہے. مگر ان لوگوں کے لیے جو عبرت لیتے ہیں،
عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ان پر اس طرح کے معاملات آشکار ہوتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ زندگی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ آپ اس خبر کو دیکھیے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ مجھے رب عز و جل نے جو زندگی کے بقیہ ایام دیے ہیں، میں اس میں توبہ کروں، عبادت کروں، موت کو یاد کروں، اس رب جس نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کروں۔ اور یہ ان کے ارادے ہوں گے اس خبر دیکھنے کے بعد، اور دل میں ڈر ہوگا کہ کہیں میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ اگر توبہ کر کے بس میں سوار ہونے والا شخص، استغفار کر کے سوار ہونے والا شخص، اللہ کے ذکر اور اذکار میں مصروف رہنے والے شخص کو اگر موت آئی ہوگی تو پھر تو وہ خوش نصیب ہے جو توبہ کر کے مرا، جو استغفار کر کے مرا، جو نماز پڑھ کر مرا، جو اللہ کو یاد کرتے کرتے مرا۔ آئیے خبر دیکھیں، دکھائیے ناظرین کو۔ سکھر ٹھیڑی بائی پاس کے قریب حادثہ، 60 مسافر جاں بحق۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ یہ تھا وہ دل خراش واقعہ جس سے بہت ساری آنکھیں نم ہوئیں، جائے وقوع پر چیخ و پکار بچی تھی۔ صرف ایمبولینس کی آوازیں ہی ڈرانے کے لیے کافی ہیں، اور کئی لوگ اسی وقت دم توڑ گئے، اور بہت سارے لوگ ہاسپٹل جا کر جنہوں نے دم توڑا۔ 60 جانیں لقمہ اجل بنی۔ روڈ پر حادثہ ہوا، کوئی کس کس کو پکار رہا ہوگا۔ غور کریں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کیسی وہ گھڑی ہوگی جب وہ ٹرک اس بس سے ٹکرایا ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی، کسی کے سر میں چوٹ آئی ہوگی، کیسا درد میں وہ مبتلا ہوا ہوگا، یہ وہی جانتا ہے۔ اور زخمی جو ہوئے، زخمیوں کی تعداد بھی بہت ساری ہے، اور بہت سارے زخمی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے اس زخم کو پالتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں حادثے سے محفوظ رکھا ہے، اس کا ذکر کیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا اس ویڈیو دکھانے سے پہلے کہ کچھ لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، استغفار کیا ہوگا، اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے ہوں گے۔ امیر اہل سنت کا معمول بھی یہ ہے، فضائی سفر ہو، بس کا سفر ہو، کار کا سفر ہو، آپ توبہ کرتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، بلکہ بسا اوقات صوتی پیغام میں، ویڈیو پیغام میں یہ یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہے اس میں کہ دیکھیے میں نے توبہ کر لی ہے، فرماتے ہیں دیکھیے میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوں، الحمدللہ قادری ہوں، اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں، ماننے والا ہوں۔ تو اس طرح اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر بس میں، کار میں اور ٹرین میں سوار ہوتے ہیں یا فضائی سفر ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ ہمارے لیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی پھول ہیں، ورنہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے ٹرین میں یا فضائی سفر ہوتا ہے، خوب ٹھٹا ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات حادثہ ہو جاتا ہے اور وہی ہنستے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اے کاش ہماری موت ایسے آئے کہ ہم توبہ کر چکے ہوں، اے کاش ہماری موت ایسے آئے ہو
کہ ہمارے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو، ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، ہم اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے سلسلے میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ عالیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بابا۔ بھائی صاحب، یہ جو حادثہ ہوا اور اس طرح کے حادثے کئی ہوئے، مگر ابھی دیکھا جائے تو اس سال کا یہ واقعی بہت دل خراش اور عبرت لینے والا واقعہ تھا، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں اور بوڑھے بھی تھے، اور بہت سارے داغ مفارقت دے گئے اپنے عزیزوں کو، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کے متعلق آپ کے بیانات میں بھی میں نے سنا بھی، اور امیر اہل سنت سے بھی یہ مدنی پھول ہمیں ملے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے کہیں یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر نہ ہو جائے۔ تو یہ سفر بھی ہمیں دعوت عبرت دے رہا ہے، جو اپنی منزل تک جس کا اختتام نہیں ہوا، بہت ساری اموات ہوئیں، چیخ و پکار ہوئی اور بہت سارے زخمی ہو گئے، وہ جو بہت دور سے بس اپنی منزل کراچی تک پہنچنا چاہتی تھی وہ راہ میں رہ گئی۔ اس صورتحال میں بھائی صاحب، سفر سے پہلے کیا ایک مسافر کا انداز ہونا چاہیے؟ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ امیر اہل سنت جو ہے وہ اپنے سفر کے آغاز سے پہلے شیڈول دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی فلائٹ مجھے ملے گی جس سے میری نماز جو ہے وہ درمیان میں نہ آئے۔ یہ بھی آپ کا معمول ہے، اور بسا اوقات یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی سردار آباد سے آنا ہوا تو بس سے آنا تھا، ملتان شریف جانا تھا، تو نگران پاکستان کابینہ نے مجھے فرمایا کہ مغرب کے بعد آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ اگر ظہر کے بعد بیٹھیں گے تو بسا اوقات بس والے درمیان میں روکتے نہیں، وقت دن بہت چھوٹا ہے، تو ہم مغرب کے بعد بیٹھے تاکہ ہمیں ظہر اثر مغرب مل گئی، اور عشاء ہم نے جو ہے اپنی منزل ملتان شریف میں ادا کی۔ تو یہ سوچ عموماً نہیں ہوتی اور اس طرح انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں حاجی صاحب، اس میں کن چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ سفر ہمارا ایسا ہو کہ جس میں گناہ نہ ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے تو جس واقعے کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ہم ان تمام تر فوت شدہ عاشقان رسول کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جبل رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کے لواحقین سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے، صبر پہ اجر دے، اور جن کا بچھڑ گیا اجڑ گیا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور جو عاشقان رسول زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روبہ صحت کرے، انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری ہمدردیاں ان عاشقان رسول کے ساتھ ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے ایک تو سوال کیا کہ وہ کون سی احتیاط ہونی چاہیے، تو کچھ دیر پہلے آپ نے یہ ارشادات عطا فرمائے ہیں کہ امیر سنت کا جو توبہ کا انداز ہے، استغفار کا انداز ہے، تجدید ایمان، تجدید توبہ کا جو انداز ہے وہ ہو، اور یہ بارہا مدنی چینل پر دکھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اپنی قبر و آخرت کو یاد کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کے اوقات کار کا لحاظ رکھے تاکہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو جائے۔ دوران سفر اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری رکھے، گناہوں سے بچے، نیکیوں بھرا سفر اختیار کرے کہ کیا پتہ یہ سفر اس کی زندگی کا بھی آخری سفر ہو۔ یہ سارے تصورات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو کے دوران میں یہ دیکھ رہا ہوں بابو کہ اس وقت خزدار کی خبر ہے، مسافر بس الٹ گئی، 4 مسافر جاں بحق، ڈبل 12 زخمی، 24 زخمی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے آگے جاتے ہیں تو خبر ہے کہ رحیم یار خان حادثے میں 3 مسافر جاں بحق، 13 زخمی۔ اس کے نیچے یہ ایک ہی خبر چل رہی ہے، ایک ہی دن کی چل رہی ہے، اس کے نیچے لکھا ہے
शेखुपुरा में तेज रफ्तार गाड़ी को हादसा, 2 अफराद जख्मी। मुसलसल हादसात पर हादसात, हादसात पर हादसात, हादसात पर हादसात, ये होते ही चले जा रहे हैं। वो अपनी जगह पर है कि हम उससे इबरत नहीं ले पा रहे, लेकिन क्या हमारे मुसाफिर इस्लामी भाई, उन्होंने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कोई गौर व तफक्कुर किया कि आपने किस बस का इंतखाब किया? यानी मैं ये अर्ज करूं कि क्या मेरे इस्लामी भाइयों को अपनी बिल्कुल जान की परवाह नहीं है? ये शऊर हमारा बेदार नहीं होता। ठीक है, हम कई सिलसिलों में कह चुके हैं कि बराए करम वो ट्रैफिक के कानून, ट्रैफिक का निज़ाम, इन तमाम चीजों पर गौर कीजिए। अभी जो मेरे सामने खबर है वो मैं आपको अर्ज करता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट बातें मैं इस वक्त जो बातें बयान कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक निज़ाम, सालाना 20,000 ट्रैफिक हादसा। ठीक है, अब अगर इसके आप वो तफसील में जाते हैं, ये पेशावर से खबर ली गई है, लोगों की बेसब्री, ट्रैफिक का बेहंगम और गैर मुनज़्ज़म निज़ाम ऐसी वजूहात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 20,000 ट्रैफिक हादसा का बाइस बनती हैं। पेशावर में सालाना 3,000 हादसा रिकॉर्ड किए गए। तेज रफ्तारी, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ना और गलत ओवरटेकिंग समेत ट्रैफिक कवानीन की दीगर खिलाफ वर्जियां वो वजूहात है जिसकी बिना पर खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 20,000 से भी ज्यादा हादसा रूनुमा होते हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा बड़े ट्रैफिक हादसा शामिल है, जिनमें लोग मरते और जख्मी होते हैं और इनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। ट्रैफिक लेन की डिसिप्लिन नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स का ना होना भी वजह है। अब मुतअद्दिद इसमें जख्मी होते हैं, मुतअद्दिद इसमें हलाक होते हैं। फिर इसमें कोई मतलब के मुझे तो यह हैरत है, चले ये जो ड्राइवर है इसकी कोई गर्ज छुपी हुई है कि उसको जल्दी पहुंचना है, इसकी कोई तनख्वाहें लगी हुई हैं, इसके पैसे लगे हुए हैं। ट्रैफिक के मालिकान, जो गाड़ी और ट्रांसपोर्टर के जो मालिकान है, वो इस वक्त हम जिनसे बात करना चाहते हैं वो मुसाफिर हैं। आप इस बात को कैसे पसंद करेंगे कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे जिसमें आग लगे और आप जल के राख हो जाएं? अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आफियत दे, सलामती दे। हम तो दुआ यही करेंगे ना। लेकिन अब कहते ना कि बे मुंडेर की छत पर अगर कोई लेटा है और अगर वो गिर जाए तो वो अपने आप ही को मलामत करे। दीवार पर सर मारेंगे तो सर फटेगा, तो कोई आप ही को बोलेगा कि आपको नहीं पता था कि दीवार पर सर मारेंगे तो सर फटेगा। आप अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपनी फैमिलीज को लेकर आप ऐसे ट्रांसपोर्ट में क्यों बैठे हैं कि जो आपको मौत के मुंह की तरफ लेके जा रही है? नॉर्मल तौर पर भी गाड़ी को हादसा हो जाते हैं, लेकिन ये बताइए कि कानून सिग्नल कौन तोड़ रहा है? कभी कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे दे दीजिए, हमारे नाजरीन को एक एग्जाम्पल SMS कर दीजिए कि मैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हूं, रेड लाइट जल रही है, एक पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक का वो पुलिस वाला आता है और मुझे कहता है कि सिग्नल तोड़ वरना तेरा चालान कर दूंगा। एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए। नहीं ला सके, सिग्नल तोड़ते आप हैं। आप गैर कानूनी तौर पर ट्रैफिक चलाते हैं। किसने आपको आकर कहा था कि ओवरटेक कीजिए? आपको ओवरटेक करना नहीं आता। आपको लाइन, जो ट्रैफिक की जो लाइन है, जो रोड के जो ट्रैक बने हुए, आपको ट्रैक नहीं आती, आपको डिसिप्लिन का पता नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग का पता नहीं है, किस मोड़ पर नहीं मोड़ सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, इसका आपको इल्म नहीं है। जब इतनी सारी हमारे माशरे के अंदर ट्रैफिक के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बेएहतियातियां हैं, और जो ड्राइवर हैं एक तो उनके लाइसेंस है या नहीं है, इसकी कुछ एथेंटिकेट में कंफर्म नहीं है। वे लाइसेंस है तो रिश्वतों से लिए गए, सोर्सों से लिए गए, किस तरह लाइसेंस लिए गए? ट्रैफिक कानून को क्या सीखा, क्या समझा, पता ही कुछ नहीं है। सब ये जो आपने बात इरशाद फरमाई, इसमें मैंने इस खबर में ये भी पढ़ा था, और आप अभी जो अटेंशन कर रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं मुसाफिरों को, तो मुसाफिर देख रहे होते हैं कि बहुत तेज रफ्तारी से ड्राइवर लेकर जा रहा है, मगर वो ड्राइवर को कुछ भी नहीं कहते। किसी की हिम्मत नहीं है कि उठकर ड्राइवर को कहे कि भाई ये फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे बंद करो, क्या हमको गाने बाजे सुनते हुए मौत आएगी?
بھائی جان یہ مطلب کہ آپ صحیح چلائیے، نہیں کرتے. مطلب ڈرائیور کیا کرے گا؟ بہت زیادہ ڈرائیور کی بھی گھومی ہوئی ہوگی تو بھائی تم اتر جاؤ. اچھا یہ 1 یا 2 مسافر جا کر کریں گے تو آگے جو 40 مسافر اور بیٹھے ہوئے بولے گا بھائی جلدی پہنچنا ہے اس کو بٹھاؤ. بالکل. تو ہم ان سے کیوں نہ بات کریں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ پیسے دے کر سفر کریں، فری نہیں کر رہے. آپ پیسے دے کر کیوں اپنے لیے اتنا بڑا رسک خرید رہے ہیں؟ آپ برائے کرم اس طرح کی کوئی یونٹی پیدا کریں، اپنے ذہن میں کوئی شعور بیدار کریں اور اس سواری کا انتخاب کریں جس سواری کے اندر آپ گناہ سے بچیں، آپ کو نمازوں کی پابندی ملے اور آپ کی جان اور مال کا بھی تحفظ ہو. پلیز کنسیڈر کیجئے. آپ رات کو سوتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی اس کے لیے ذہن نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گیا وہ. اب جو قانون نافذ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ان میں بعض ہیں ایسے جو کہ ہمیں تاثرات دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تجربات بھی ہیں کہ وہ اصول بتاتے ہیں، اصول سکھاتے ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ وہ رشوت خور ہے، مطلب ایک تعداد ایک ہے ایسے لوگ جو رشوت کا لین دین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میجورٹی طور پر اگر یہ قانون نافذ کرنے والے ہمارے جو ٹریفک کے جو حضرات ہیں اگر یہ صحیح ہو جائیں، وہ امیر سنت کا جو مدنی پھول ہے نا، اگر یہ ہمارے انتظامیہ اپنی گرے سے باندھ لے کہ جو قانون توڑ رہا ہے نا اس کی گاڑی کو لے جا کر کھڑے کر دی جائے، اور اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو گاڑی بھی کھڑی کر دی جائے 2 دن کے لیے، گاڑی والا اور خود گاڑی والے کو 1 دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور کچھ بھی نہ کیا جائے، پیسے ویسے نہ لیں، پھر اس کو چھوڑ دیں. 2 روز تک اس کی گاڑی بند رہے گی. ویسے سی این جی بند ہوتی ہے تو گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں. 2 روز تک اس کی گاڑی بند رہے گی، موٹر سائیکل بند رہے گی. پورا 1 دن وہ اندر بیٹھے گا. آپ نارملی طور پر وہ رہے ادھر ادھر 100 فون گھماتا رہے گا. تم مجھے جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو. کوئی سورس قبول نہ کیجیے، کوئی سفارش قبول نہ کیجیے، کوئی بدتمیزی مت کیجیے، کچھ بھی مت کیجیے. اس کو نمازیں پڑھائیے، 5 نمازیں کہ بھائی اب پڑھ لے نماز، اور 1 روز اس کو رکھیے اپنے پاس مہمان بنا کر. اور 2 روز کے لیے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، گاڑی بند کی، جبکہ شریعت میں اس بات کی پابندی نہ لگائی ہو تو، جبکہ واقعی اس سے قانون توڑا ہے. چاہے وہ ٹرپل سواری کے نام پر ہو، خواہ وہ لائسنس نہ ہونے کے نام پر ہو، خواہ وہ اوور ٹیکنگ کے نام پر ہو، سگنل توڑنے کے نام پر ہو، کسی بھی چیز پہ. یا کیونکہ آپ جو پیسے کا جرمانہ ویسے ہی احناف کے نزدیک تعزیر بالمال نہ، یہ ناجائز ہے مالی جرمانہ. لیکن یہ مالی جرمانے کی ایک خرابی یہ ہے کہ پیسے والے کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے نا. اس نے تو مطلب کہ آپ کو پیسے دینے نکل جانا ہے، یا چالان بھر کے نکل جانا ہے، یا معاذاللہ رشوت دے کر نکل جانا ہے. اگلے نے جھوٹ بول دینا ہے اور آپ نے کہا کچھ بھی نہ کرے، آپ جی نارمل سا کام کر لیجئے. جب بس بند ہو جائے گی نا، اوور لوڈنگ ٹرک بند ہو جائے گا نا، مال سمیت جب ٹرک کھڑا ہوگا تو جس کا ٹرک ہے وہ بھی چلائے گا اور جس کا ٹرک پر مال ہے وہ بھی چلائے گا. سارے چلائیں گے. جبکہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اگر شریعت یہاں پر منع کرتی ہے تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اگر اس کی شرعی رہنمائی ہماری انتظامیہ لے، اور اگر یہ قانون آپ لگاتے ہیں پیسوں سے کچھ نہیں، آپ بولو پیسوں سے آپ کا نظام چل رہا ہوگا تو یہ ایک اپنی جگہ پر ایک پورا ایک الگ بحث ہے. لیکن برائے کرم کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیجئے کہ جب یہ ہو جائے گا تو کیا نوجوان ماں باپ، آپ بولا ماں باپ سمجھائیں، ماں باپ سے اولاد قابو آتی ہی نہیں ہے. تو اگر آپ حضرات اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں گے اور یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا. ورنہ ہوگا یہی، ایک حادثہ ہوا، بڑی سنجیدگی ہوگی، اخبارات میں چھپے گا، کچھ بیانات آئیں گے اور افسوس ہوگا. جو کچھ ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک ری ایکشن ہے، رد عمل ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس کی روک تھام کے لیے کیا ہوا؟ کیا یہ ٹریفک کا حادثہ، یہ سنگین حادثہ ہماری سڑکوں کا واحد یہ آخری حادثہ تھا؟ نہیں، اس کے بعد حادثے تو ہو ہی رہے.
ہم نے ان حادثات سے کیا عبرت حاصل کی, کیا سبق حاصل کیا, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے. اب یہ بول دینے سے بھی کوئی تبدیلی آ جائے گی واللہ عالم. لیکن دو طرح کی تبدیلیوں پر میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. ایک تبدیلی وہ جس کا تعلق انتظامیہ سے, ایک تبدیلی وہ جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے. آپ انتظامیہ ہی پر صرف کرٹیسائز کرنے کے بجائے آپ اپنی ذات ہی کی اصلاح کر لیجئے کہ کوئی آپ کو قانون توڑنے پر مجبور نہیں کر رہا. آپ لالچ میں یا کسی وجہ سے قانون توڑ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے پھر غیر قانونی راستہ بنا دیا گیا ہے نکل جانے کا, رشوتوں کے ذریعے اور مطلب کہ غلط طریقوں کے ذریعے. آپ اپنی اصلاح کر لیجئے, آپ اپنا ذہن بنا لیجئے, روک تھام نہ ہو تب کہیے گا. جی صاحب بہت شکریہ صاحب, آپ نے یہ اس حادثے پر جو دو مدنی پھول کی طرف بالخصوص توجہ دلائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. جو عاشقان رسول اس بس میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے, جو زخمی ہوئے, اللہ ان کو روح و صحت کرے. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ نگرانی شورا سے منقطع ہوا. تو یہ خبریں جن کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے تھے, یہ خبریں دعوت عبرت دے رہی ہیں. 60 ہلاک ہو گئے, 20 زخمی ہو گئے, 4 کا انتقال ہوا, جو ہے وہ فلاں کار حادثے کا شکار ہوئی, اس میں خواتین بھی تھے, بچے بھی تھے. مگر ہم سب غور کریں کہ آیا ان خبروں سے ہم نے کیا حاصل کیا. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز العباد, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, تماشا نہیں ہے.